اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تجارت خارجہ کی اہم خصوصیات۔ چلتے ہیں پر ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ پاکستان کی تجارت خارجہ کی اہم درج ذیل خصوصیات درج ذیل ہیں۔ زرعی اجناس کی برآمد۔ پاکستان کی تجارت خارجہ کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہماری برآمدات زیادہ تر خام کپاس کی مصنوعات، چاول پر مشتمل ہیں۔ زرعی اجناس کی سب سے بنیادی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں ان کی قیمتیں مستحکم نہیں ہوتی، بلکہ ان میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری برآمدات سے حاصل کردہ آمدنی غیر یقینی ہوتی ہے، کیونکہ ان اشیاء کی پیداوار اور قیمت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ صنعتی اشیاء، خام مال اور مشینری کی درآمد۔ ہماری درآمدات میں زیادہ تر اشیاء سرمایہ، صنعتی خام مال اور اشیاء صارفین شامل ہیں۔ ان اشیاء کی قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں بلند ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی درآمدات کے لیے زیادہ مقدار میں زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور ہمارا توازن تجارت ہمارے حق میں نہیں رہتا۔ غیر موافق نسبت درآمد و برآمد۔ نسبت درآمد و برآمد بھی ہمارے حق میں نہیں ہے۔ ہماری برآمدات کی جتنی مالیت ہمیں وصول ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنی درآمدات پر خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زرعی اجناس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اشیاء سرمایہ اور مصنوعات کی بھاری قیمتیں ہمیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ محدود برآمدات و لامحدود درآمدات۔ جہاں تک پاکستان کی درآمدات کا تعلق ہے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، جس میں خام کپاس، سوتی کپڑا، سوتی دھاگا، چاول، کھیلوں کا سامان، چمڑا، آلات جراحی، قالین وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے برعکس درآمدات کی فہرست بہت طویل ہے۔ ہم ضروریات زندگی سے لے کر صنعتی خام مال اور بھاری مشینری تک دوسرے ممالک سے درآمد کرتے ہیں۔ محدود تجارتی روابط۔ اگرچہ تقسیم سے لے کر اب تک ہمارے تجارتی تعلقات محدود رہے ہیں اور دنیا کے بہت سے تھوڑے ممالک سے ہمارے تجارتی تعلقات قائم ہیں، تاہم ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تجارتی روابط وسیع ہو جائیں تاکہ ہماری مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں مل سکیں اور ہماری تجارت میں اضافہ ہوا اور ہماری تجارت چند ممالک تک محدود نہ رہے۔ پابند تجارت۔ ہماری تجارت عام طور پر نجی تاجروں کی مارفت ہوتی ہے، البتہ حکومت نے انہیں چند ضوابط کا پابند کیا ہوا ہے۔ جہاں تک ضروری اشیاء مثلاً دفاعی سامان، مشینری اور غلے کی درآمد کا تعلق ہے، حکومت ان اشیاء کو خود باہر سے منگواتی ہے۔ بعض اشیاء کی تجارت ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے۔ غلہ کی درآمد۔ پچھلے چند سالوں میں ہم نے غلہ بھی درآمد کیا، حالانکہ ہمارا ملک بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور یہ بات ہمارے لیے کافی تشویشناک ہے کہ غلے جیسی زرعی جنس بھی باہر سے منگوائیں۔ اب بھی گندم جیسی چینی، دالیں، گوشت اور پیاز وغیرہ باہر سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ ان کے لیے بھارت کا بارڈر کھول دیا گیا ہے۔ زر مبادلہ پر کنٹرول کی پالیسی۔ حکومت نے زر مبادلہ کے خرچ پر کافی پابندی لگا رکھی ہے۔ صرف وہی اشیاء باہر سے منگوائی جا سکتی ہیں جن کی حکومت کو اجازت دی ہے۔ بے جا اشیاء صرف پر حکومت زر مبادلہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ غیر موافق توازن تجارت۔ پچھلے 55 سالوں میں صرف 3 سالوں توازن تجارت ہمارے حق میں رہا ہے، باقی سالوں میں ہمارے لیے غیر موافق رہا ہے۔
لہٰذا توازن تجارت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ برآمدات میں اضافہ کی جائے اور درآمدات میں کمی کی جائے۔ آج تک اتنا، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔